Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا واقعہ سن کر آپ بھی آنکھیں نم ہو جائیں گی، لہٰذا اس درد بھرے واقعے کو سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، ایک بار ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائی اور کہنے لگی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 دن سے بھوکی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیجیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ 3 دن سے بھوکی ہیں اور میں 7 دن سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی 4 مٹھی جو کہیں سے آئے ہیں، آپ بیٹھیے، میں انہیں پیس کر روٹی بنا لیتی ہوں اور آپ کو کھلا دیتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے چکی سے آٹا بنایا اور ان سے روٹیاں پکا کر اس عورت کو دے دیں اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ اس عورت نے کہا، آپ بھی تو بھوکی ہیں، آپ بھی تو اپنے لیے رکھ لیتی۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے ماں، جس چیز کو صدقہ کر دیا وہ مال جسے صدقہ کر دیا، پھر اس میں کچھ بھی اپنا حصہ نہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت۔ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ دونوں حضرات بھی اس وقت فاقے سے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صحابہ کو لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چلے گئے۔ وہاں کھجوروں کا ایک گچھا اور ایک بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت پیش کیا۔ جب دسترخوان بچھایا گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیج دو، وہ کئی دنوں سے فاقے سے ہے۔ پیارے دوستو، حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی اپنے شوہر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانے کو کچھ مانگا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں آج 3را دن ہے، فاقہ ہے اور کھانے کو ایک دانہ بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میرے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت رخصتی مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ میں کبھی بھی سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ پیارے دوستو، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اکثر فاقہ کشی میں گزرتی تھی۔ کئی دن گزر جاتے اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا، لیکن اگر کوئی مانگنے والا یا فقیر دروازے پر آتا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے ہرگز بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتی۔ گھر میں جو کچھ بھی ہوتا اٹھا کر اس سوالی کے سوال کرنے والے کو دے دیتی اور فرمایا، اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شدید بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ساری رات جاگتے رہے۔ پچھلے پہر جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چاند فجر کا وقت ہونے پر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گئی۔ نماز کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے کاموں میں لگ گئی۔ جب حضرت علی نے آئے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیس رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا؟ تم شدید بیمار ہو اور پھر بھی چکی پیس رہی ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کبھی بھی غفلت نہیں کروں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی استقامت۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں صرف ایک قمیض دی تھی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک سائل مانگنے والا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آیا اور صدائیں دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں میں سے ایک فقیر ہوں، محتاج ہوں، مجھے کچھ عطا کیجیے، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ ارادہ کیا کہ میں اپنی پرانی قمیض اسے دے دوں گی، لیکن پھر خیال آیا کہ اللہ کا فرمان ہے، تم اس وقت تک فلاں اور کامیابی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز راہ خدا میں نہ دے دو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی وہی قمیض جو ان کے پیارے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جہیز میں دی تھی، اٹھا کر اس سائل کو دے دی۔ پیارے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ایسی تھی کہ ان کے کئی دن فاقے میں گزر جاتے تھے، لیکن جب کوئی مانگنے والا دروازے پر آتا تو جو کچھ ان کے پاس ہوتا اسے عطا کر دیتی اور کسی کو بھی خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں کرتی تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک بار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے تمام کام نپٹا کر چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں تشریف لائے اور دیکھا کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی پیستے ہوئے رو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روتے ہوئے فرمانے لگی، اے میرے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے بابا جان کچھ تلاش کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے پوچھا، اے بابا جان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بابا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے فرمانے لگی، آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج مجھے اللہ سے جا ملنا ہے، آج آپ کا اور میرا ساتھ ختم ہو جائے گا، آج بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر زور زور سے رونے لگے اور فرمایا، اے فاطمہ، ابھی تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچھڑنے کا غم میرے سینے سے نہیں گیا اور اب تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جس طرح آپ نے میرے بابا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم برداشت کیا، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، یہ پانی گرم کیوں ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے دن بھی تم یہ کام سارا کر رہی ہو، تم نے بہت کام کر لیا، اب آرام کرو۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے فرمانے لگی، میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں،
میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے غسل کروا سکوں۔ آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اسی آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں لوگوں کے کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو میلے کپڑے نہ ملے، آپ لوگ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا گوندھ کر روٹیاں بنا کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا زور زور سے رونے لگے اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سمجھا کر اٹھانے کی کوشش کی اور کہا یہ سب کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اور زیادہ بگڑنے لگی، انہیں تیز بخار چڑھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہے تھے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رو رہی تھی۔ اتنے میں گھر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنی ماں کو اور بابا کو روتے دیکھا تو دونوں دوڑ کر اپنی ماں کے سینے سے لگ گئے۔ پیارے دوستو، ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا، ایسا پاک منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، آج میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والی ہوں، آج میں اپنے بچوں سے جدا ہونے والی ہوں۔ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو روز رات کو کون سلائے گا؟ ایک ماں کے دل پر کیسا غم گزرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زور زور سے رونے لگے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رونے لگی۔ اپنی ماں باپ کو روتا دیکھ کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا اے بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ معصوم بچے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگے اے امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبر کے اندر سے صدا آتی ہے اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم لوگ اتنے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کر دیکھ لو، آج کے بعد تمہاری ماں تمہیں کبھی نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات امام حسن اور امام حسین کے کانوں میں پڑتی ہے تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے آتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی روتے رہے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی روتی رہی تھی اور ان دونوں ننھے شہزادے بھی آنسو بہا رہے تھے۔ کسی بیچ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 باتیں فرمائیں، اگر میں آپ کے ساتھ کبھی کوئی کوتاہی کی، آپ کی کسی حکم کی نافرمانی کی ہو، کوئی غلطی کی ہو تو میرے شوہر مجھے معاف کر دیجئے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے بولے اے فاطمہ تو نبی کریم کی بیٹی ہے اور تو اپنا حق پوری طرح ادا کر چکی ہے، میں تجھ سے ہمیشہ خوش اور راضی رہا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا میں سے رخصت ہو جاؤں، اگر آپ کی کو دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجئے گا، لیکن میرے بچوں کو میری طرح پیار دیجئے گا، انہیں کبھی میری کمی محسوس نہ ہونے دیجئے گا۔ تیسری بات جو سب لوگوں کو حیران کر دینے والی تھی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی تو میرے جنازے میں کسی کو مت بلائیے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور بولے اے فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ اس پر پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں رکھا، کسی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہیں پڑی، میں نہیں چاہتی کہ میرے مرنے کے بعد بھی غیر محرم نظر مجھ پر پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تب مجھے دفن کر دیجئے گا۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور امام
حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہی ہو اور اس کے معصوم بچے اس کے پاس بیٹھ کر بلک بلک کر رو رہے ہوں۔ پھر بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور بات فرمائی، میں نے آج روزہ رکھا تھا۔ میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے فاطمہ تو سحری کر علی کے دسترخوان پر اور افطاری کرنا اپنے بابا جان کے ساتھ جنت میں۔ یہ باتیں کہہ رہی تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری طرف حضرت امام حسین اور تیسری طرف امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور چوتھی طرف سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کاندھا دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے پاک جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ دونوں معصوم بچے امام حسن اور امام حسین رو رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رو رہے تھے۔ پھر جنازہ ایک قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ جس میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھا جانا تھا، پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روئے کہ اس کی داڑھی مبارک تر ہو گئی، کپڑے بھیگ گئے۔ کبھی بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھتے تو کبھی اپنے معصوم بچوں کی طرف۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری کی آنکھیں بھر آئیں اور آنسو جاری ہو گئے۔ وہ قبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتا ہے، کیا تجھے معلوم ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ حضرت علی کی بیوی کا جنازہ ہے، یہ حسن اور حسین کی ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتے نہیں دیکھتی، میں تو صرف اعمال اور کرم دیکھتی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہاں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بی بی فاطمہ تو پہلے ہی جنتی عورت تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی، ہر گناہ سے پاک تھی۔ یہ آواز تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تھی جو گناہ کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں۔ پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کافی دیر تک روتے رہتے ہیں۔ دونوں معصوم بچے بھی اپنی ماں کو یاد کر کے زور زور سے روتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں نبی پاک کی آل سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔